درس کا عنوان ہے دعوت یا تباہی۔ اس درس کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظ اللہ۔ اس کیسٹ دیکھ کے اس جواب کو اگر یاد کریں گے پھر جا کے آپ اپنے دوست سے کہہ سکتے جواب دیں گے۔ ابھی آپ ایک سوال کے جواب کے ماہر ہو گئے، پھر ان سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہیں مانتے؟ وہ آپ سے پوچھیں گے کیوں ماننا چاہیے ہمیں؟ آپ کو جواب نہیں پتا تو گھر پہ آئیے اور ہوم ورک کیجیے۔ میں نے تقریر دی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا ویریس ورلڈ ریلیجیس اسکرپچرز۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دیگر ادیان میں، دیگر مذاہب میں ہے، سارے میجر ریلیجن میں ہے، ہندو اسکرپچر میں ہے، بدھسٹ مذہب میں ہے، عیسائی مذہب میں ہے، یہود مذہب میں ہے، پارسی مذہب میں ہے، سارے ریفرنس کے ساتھ آپ کیسے دیکھیے۔ اس جواب کو آپ میمورائز کیجئے، یاد کیجئے، اس لحاظ سے کہو۔ ابھی آپ دو سوال کے جواب کے ماہر بن گئے، پھر ان سے کہو کہ آپ صلاح کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ پوچھیں گے صلاح کیوں پڑھنا چاہیے ہمیں؟ آپ کو نہیں پتا جواب تو گھر پہ آ کے ہوم ورک کیجیے۔ میں نے ایک ٹاپک کے اوپر لیکچر دیا ہوں، صلاح دا پروگرام انٹو رائچسنس۔ نماز آپ کو اچھائی کی طرف پروگرام کرتا ہے، اچھائی کی طرف آپ کو بلاتا ہے۔ اور آپ اس جواب کو یاد کیجئے، آپ کے دوست سے کہو۔ ابھی آپ تین سوال کے جواب کے ماہر ہو گئے، اس طریقے سے ایک کے بعد ایک آپ انشاءاللہ ایک یا ایک جواب کے ماہر بنتے جائیں گے۔ آپ سوچیں گے کہ اب شیخ دیدہ جیسے اوور نائٹ بن جائیں گے راتوں رات، وہ وقت کبھی آئے گا ہی نہیں۔ بلغوا انی ولو آیا، آپ کو ایک بھی آیت پتا ہے تو آپ کا فرض ہے آپ دوسروں کو جا کے اس کا پیغام پہنچائیں۔ بھلے آپ کو اس کو کنونس کرنے نہیں آتا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے اللہ ایک ایک، کم از کم وہ تو کہو۔ ہم صلاح کے اندر امام صاحب آج بھی امام صاحب فرمائیں کل ہو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ میں پوچھتا ہوں اس مسجد میں کوئی بھی شخص جو کہتا ہے اللہ دو ہے کوئی شخص؟ سب کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ تو امام کس سے کہہ رہا تھا؟ آج کہہ رہا تھا کہ نہیں؟ آج جو لوگ تھے وتر کی نماز میں کل ہو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، کس سے کہہ رہا تھا؟ ہم سے کہہ رہا تھا کہ باہر جا کے ان سے کہو جو لوگ کہتے ہیں اللہ ایک نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں باہر جا کے بھول جاتے ہیں سب۔ نماز کا فائدہ ہی کیا؟ نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب سلام ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتے، کہتے کل ہو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ ہم پڑھتے ہیں گھر پہ جا کے بھول جاتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سلام میں ہمیں کس طریقے سے اسلام کو فالو کرنا چاہیے دیا گیا قرآن مجید میں۔ ہمیں صرف ہمارا منہ کھولنا چاہیے، ہم گھبراتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ، بہت سے مسلمان بھائی مجھ سے کہتے ذاکر آپ یہ کرسچن کے پیچھے کیوں لگے ہوئے، عیسائی کے پیچھے کیوں لگے، یہ ہندو کو کیوں آپ چین سے رہنے دیتے؟ وہ مجھ سے ڈیبیٹ کرتے ذاکر بھائی آپ یہ کرسچن لوگ کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے، عیسائی لوگ کے پیچھے کیوں پڑے، یہ ہندو لوگ کو چین سے رہنے کیوں نہیں دیتے؟ وہ مجھ سے ڈیبیٹ کر رہے، میرے کام میں رکاوٹ لے کے آتے، میرے فرض کام میں رکاوٹ لے کے آ کے مجھ سے کہتے، مجھ سے ڈیبیٹ کر رہے کہ ذاکر بھائی آپ یہ کرسچن لوگ کو چین سے رہنے کیوں نہیں دیتے، آپ یہ ہندو لوگ کو چین سے رہنے کیوں نہیں دیتے؟ میں بولتا ہوں ارے بھائی دعوت کرنا فرض ہے، تو یہ لوگ مجھ سے کہتے ہم پہلے مسلمان کو پکا مسلمان بنائیں گے، اور سارے مسلمان کو پکا مسلمان بنانے کے بعد پھر ہم غیر مسلمانوں سے دعوت دیں گے۔ ہم پہلے مسلمان کو پکا مسلمان بنائیں گے اور اس کے بعد پھر غیر مسلمانوں میں دعوت کریں گے۔ میں کہتا ہوں ان سے یہ وقت کبھی آئے گا ہی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے رشتہ دار کو مسلمان نہیں بنا سکے، کیا آپ سمجھتے ہیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا، اپنے انکل کو خود مسلمان نہیں بنا سکے، کیا آپ سمجھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہے؟ وہ اپنے خاندان کے لوگ کو مسلمان نہیں بنا سکے، اس کے باوجود بھی ان نے خط ڈکٹیٹ کرایا، صحابہ کے ذریعے خط بھیجا غیر مسلمان راجاؤں کے پاس، یمن کے راجا، پرشیا کے راجا، ان سے کہا کہ اسلام قبول کرو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں پہلے جو لوگ مسلمان ہیں ان کو پکا مسلمان بناؤں گا اور پھر دعوت کروں گا۔ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے،
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ایسے مسلمان تھے جو نماز کے لیے، فرض نماز کے لیے، جمعہ صلاح کے لیے مسجد میں نہیں آتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھر کو آگ لگا دوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ میں مسلمان تھے جو پکے مسلمان نہیں تھے، پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمانوں کو دعوت پہنچائی. ان نے یہ نہیں کہا کہ میں پہلے یہ مدینہ کے مسلمانوں کو پکا مسلمان بناؤں گا، یہاں اٹک جاؤں گا اور پھر دعوت کروں گا. اگر آپ مسلمانوں سے ملتے ہیں جن کا دین میں کچھ غلطیاں ہیں تو الحمدللہ ان سے اصلاح کیجئے. میں نہیں کہتا ہوں کہ ان سے اصلاح مت کیجئے، لیکن آپ بولیں گے پہلے مسلمان کو پکا مسلمان بناؤں گا اس کے بعد دعوت غیر مسلمان کو دوں گا، وہ وقت کبھی آئیں گا ہی نہیں. دونوں ضروری ہے. اگر آپ غیر مسلمان سے ملتے تو انہیں اسلام کی دعوت دو. اگر مسلمان سے ملتے ہیں اور اگر آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس میں کچھ تو بھی خامیاں ہیں تو ان کے ساتھ اصلاح کیجئے. دونوں ضروری ہے، اصلاح بھی ضروری ہے اور دعوت بھی ضروری ہے. اگر آپ کہیں گے پہلا میں اصلاح کمپلیٹ کروں گا، مسلمان کو پکا مسلمان بناؤں گا اور پھر دعوت دوں گا غیر مسلمانوں کو، وہ وقت کبھی آئیں گا ہی نہیں. دونوں امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر آپ کا وقت کم ہے، آپ کو دونوں میں سے ایک ہی کر سکتے ہیں، تو غیر مسلمان میں دعوت اور اہم ہے. کیوں؟ اگر ڈاکٹر ایک ہے اور ایک آدمی آتا ہے، ایک آدمی بیمار آتا ہے جس کو زکام ہوتا ہے، اور دوسرا ایک پیشنٹ آتا ہے جس کا یہ جگولر وین کٹ گیا ہوتا ہے. جگولر وین جو نس ڈائریکٹ ہارٹ میں جاتی ہے، قلب میں جاتی ہے، وہ نس اسی کٹ جاتی ہے. اور ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر کس کو دیکھنا چاہیے پہلے؟ نس کٹے اس کو نا، کیا جس کو زکام ہے. اگر ٹائم ہے تو دونوں کو دیکھنا چاہیے. تو ڈاکٹر کا کام ہے کہ بیماری دور کرے، لیکن جب ٹائم کم ہے تو نس کٹے والے کو دیکھنا چاہیے، تو بیچارہ مر جائے گا. وہ زکام والا 5-6 دن تھوڑا تکلیف ہوئے گی لیکن وہ مرے گا نہیں. تو اسی طریقے سے اگر غیر مسلمان آتا تو شرک کر رہا ہے، اور ایک مسلمان بھائی جس میں کچھ برابر سے اسلام نہیں کر رہا ہے، دعا نہیں پتا ہونے یا صلاح برابر سے نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو بھی سدھارنا اچھی بات ہے. دونوں کو دعوت دینا اچھی بات ہے، دعویٰ اور اصلاح. لیکن اگر ٹائم کم ہے، اگر آپ شرک نہیں روکیں گے تو جہنم میں جائیں گا. دونوں امپورٹنٹ ہے، دونوں ضروری ہے، دعویٰ اور اصلاح دونوں. لیکن اگر آپ پوچھنے جائے کہ دونوں میں سے ٹائم اگر کم ہے آپ کے پاس تو دعویٰ اور ضروری ہے. اگر شرک ایک ایسا واحد گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے. دوسرا کوئی بھی گناہ ہو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کریں گے. تو شرک ایک واحد گناہ ہے جس سے آپ 100% جہنم میں جائیں گے. 100%، 100% اللہ تعالیٰ فرماتے. لیکن دونوں ضروری ہے، اصلاح بھی ضروری ہے اور دعوت بھی ضروری ہے. ہمارا کام ہے دعوت دینا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ غاشیہ میں سورہ نمبر 88 آیت نمبر 19-21 فذکر انما انت مذکر. آپ کا کام ہے ذکر کرنا، ہدایت دینا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں. ہدایت اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتے، ہمارا کام ہے ذکر کرنا. لیکن ہم مسلمان بہانا چاہتے. کیوں ہم کہتے کہ ہم مسلمان کو پکا مسلمان بنائیں گے؟ کیونکہ مسلمان سے بات کرنا آسان ہے. بھائی صاحب داڑھی رکھو. اگر وہ مسلمان داڑھی نہیں بھی رکھنا چاہتا ہے وہ آپ سے جھگڑا نہیں کرے گا. او بھائی صاحب صلاح کے لیے آؤ، نماز کے لیے آؤ. وہ مسلمان اگر نماز کے نہیں بھی آنا چاہتا ہے وہ آپ سے جھگڑا نہیں کرے گا. لیکن جب ہم غیر مسلمان سے بات کریں گے، اسلام کی دعوت دیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ریاکشن ہو سکتا ہے کہ وہ بھڑک جائے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آسان کام کرے. ہم ہمارے ذمہ داری سے بھاگنا چاہتے اور بہانا بناتے ہم مسلمان کو پکا مسلمان بنائیں گے. ہم ایکچولی ڈر رہے ہیں. ہم ڈرتے ہیں کہ ہم غیر مسلمان سے بات کریں گے تو شاید وہ ریاکشن ہو اس کے پاس، وہ ہمارے خلاف ہو جائے. ہم مسلمان بہانا دینے میں اول نمبر 1. اور بہت سے مسلمان بہانا کرتے کہ ہم جب غیر مسلمانوں سے بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے، تو وہ بولتے آپ ہمارے کام سے کام رکھو، آپ
अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। तो हम कैसा दावत दें उनको? जब हम दीन की बात करने जाते हैं गैर मुसलमान से, वो कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस, आप अपने काम से काम रखो। तो मैं कहता हूं क्या हर मुसलमान का यह काम है, जहां तक कि दीन का मामला है, हर मुसलमान का काम है कि वो दूसरे दीन के अंदर दखल दे।